بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ZEA Tutor چینل سے جدید بینک کاری میں آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اوپن این اکاؤنٹ ان دا بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ۔ اسٹوڈنٹ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد ہے عوام کی جو بینک جانے سے اور اکاؤنٹ کھولنے سے گھبراتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے سے آپ کے بچت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے اثاثہ جات کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو بینک اکاؤنٹ کھولنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ بینک میں جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، کیا کچھ مانگیں گے، کچھ نہیں ہے، بس سادہ سا طریقہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو سلیکشن کرنا پڑتی ہے دو چیزوں کی۔ نمبر 1 آپ کو سلیکشن کرنا پڑے گی کہ آپ کون سے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، اور نمبر 2 اکاؤنٹ کی نیچر کیا ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں فرسٹ ڈے ہی آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتی ہے۔ بینک کی سلیکشن کرتے وقت آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 ہمیشہ اس بینک کا انتخاب کرنا ہے آپ نے جو آپ کے گھر کے قریب ہے یا آپ کے بزنس آفس کے بزنس سائٹ کے بالکل قریب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا گھر اور بزنس آفس جو سائٹ ہے آپ کی وہ تو کہیں اور ہو، اور بینک جس میں آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں کہیں اور ہو۔ یوں آپ کو ڈپازٹ کروانے کے لیے، وڈرا کرنے کے لیے بار بار اتنی دور جانا پڑے گا تو یوں آپ کو کوفت اور تکلیف ہوگی۔ اس لیے آپ کو بینک وہ سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے گھر کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ بینک سلیکشن کے وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا بینک یہ آپ کو سہولتیں فراہم کرتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سہولتوں کی وجہ سے آپ بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے تھے یہ بینک وہ سہولتیں فراہم نہ کرتا ہو، اس طرح بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ بیکار ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بینک کی پالیسی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے بینک کا سلیکشن کرنا ہے۔ جب بینک کا سلیکشن ہو جائے تو اب آپ بینک میں جا کر سلیکشن کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ کون سا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینک میں اکاؤنٹ 3 طرح کا ہو سکتا ہے، کرنٹ بھی ہو سکتا ہے، سیونگ بھی ہو سکتا ہے، فکس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے الگ الگ فائدے اور نقصان ہیں، میری پچھلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تو آپ نے بینک میں جانے سے پہلے، اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے یہ سلیکشن بھی کرنی ہے کہ آپ نے نیچر آف اکاؤنٹ کون سا لینا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، فکس اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ۔ اس کے بعد آپ نے بینک میں جا کر درخواست فارم لینا ہے۔ اس درخواست فارم میں 2 3 4 پیجز ہوتے ہیں، مختلف بینکوں میں مختلف ہے یہ، اور اس میں آپ کا سارا ڈیٹا لیا جائے گا۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پرسنل ڈیٹا کیا ہے، آپ کا سورسز آف انکم کیا ہے، آپ کی رہائش کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے وہاں پرووائڈ کرنی ہے اس فارم پر۔ تو وہ فارم فل کرنے کے بعد، جو کہ اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو بینک کا مینیجر یا پرسنل جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا یہ فارم فل کر دے گا۔ تو فارم لینے کے بعد آپ نے اس کے تمام اندراجات کو پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے، فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد اس پر سائن کر دینے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو دستخطی کارڈ دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ بینک میں آپ کو ایک خاص قسم کا کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس کارڈ میں آپ کو 2 یا 3 جگہوں پر، کبھی کبھی 2 جگہوں پر، زیادہ تر 2 ہی جگہوں پر ہے، اور پرانے زمانے میں یہ 4 جگہوں پر بھی ہوتا تھا، تو اس پر آپ نے 2 جگہ پر سائن کرنے ہیں۔ اس سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیک بک کر لے کر آئیں تو یہ چیک میں لکھا ہوا سائن اور اس کارڈ پر لکھا ہوا سائن دونوں میچ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں برابر ہونے کی صورت میں، میچ ہو جانے کی صورت میں آپ وڈرا کر سکتے ہیں، ورنہ پر اعتراض لگتا ہے۔ تو آپ اس کارڈ پر سوچ سمجھ کر سائن کریں گے، کیونکہ اس کارڈ پر جو آپ سائن کریں گے وہی کارڈ آپ کے چیک، وہی سائن آپ کے چیک پر بھی ہونا ضروری ہے، دونوں کو میچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ دستخطی کارڈ سائن کرنے کے بعد پرسنل کو یا اس مینیجر کو واپس کر دیں گے تو اگلا پروسیس شروع کرنے کے لیے آپ کو وہی مینیجر ایک اکاؤنٹ نمبر کی فراہمی کر دے گا۔ تو یہ اکاؤنٹ نمبر جو آپ کو فراہم کریں گے ہم، اس میں بہت سارے ڈیجٹس پر مشتمل ایک مخصوص نمبر آپ کو دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نمبر دنیا میں کسی بھی شخص کا کسی دوسرے سے میچ نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ کا NIC نمبر یونیک ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، پرائمری ہوتا ہے، اسی طریقے سے اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کا منفرد ہوتا ہے۔ آپ کو جو نمبر الاٹ کیا جائے گا وہ اس سے پہلے کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا ہوتا، اور آپ کے بعد کسی کو الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایون کہ آپ اگر اکاؤنٹ بند کر دیں تب بھی یہ نمبر کسی کو الاٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اکاؤنٹ نمبر کی فراہمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا اصل شناخت ہے آپ کی بینک میں جانے کے لیے۔ جب بھی آپ بینک میں جاتے ہیں ڈپازٹ کروانے کے لیے، وڈرا کروانے کے لیے، اسی اکاؤنٹ نمبر سے ہی آپ کو پہچانا جائے گا۔ ٹائٹل سے نہیں پہچانتے ہم، اکاؤنٹ نمبر سے پہچانتے۔ ٹائٹل کا مطلب آپ کا نام ہوتا ہے، تو ہم آپ کو آپ کے نام یعنی آپ کے ٹائٹل سے نہیں پہچانتے۔ بینک ہمیشہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر سے پہچانتی ہے آپ کو،
جو کہ آپ کو پہلے ہی دن فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہی اکاؤنٹ نمبر آپ کی بیس ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اور بینک کے درمیان میں رابطے کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ اس کے بعد ہے پے ان سلپ۔ آپ کو ایک پے ان سلپ دی جائے گی جس پر آپ یہ اندراج کریں گے کہ آپ کتنے پیسے آج جمع کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو کچھ بینکوں میں یہ ہٹا دیا گیا ہے، کچھ بینکوں میں تو یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کیش جمع کروائیں تو وہ کمپیوٹر سے سلپ آپ کو نکال کے دے دیتے ہیں، اور زیادہ تر بینکوں میں اب بھی یہ سلپ موجود ہے۔ وہ پے ان سلپ جو ہوتی ہے، اس طرح آپ کو ایک سلپ ہم فراہم کر دیتے ہیں، اس کا ایک حصہ جو ہے اس پر بھی اور دونوں حصوں پر آپ اپنا نام، اپنا اکاؤنٹ نمبر، جو پیسے آپ جمع کروا رہے ہیں اس کی اماؤنٹ، یہ 3 بنیادی چیزیں ضرور لکھتے ہیں، اور چوتھی چیز سائن کرنا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ نے۔ تو یہ 5 چیزیں لکھ کر آپ نے وہ پے ان سلپ جو ہے وہ وہاں موجود کاؤنٹر پر کیشیئر اس کو دے دینی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ یوں کاؤنٹر فائل کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی کاربن کاپی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک اور کاپی موجود ہوتی ہے، جو آپ لکھتے ہیں اس پر بھی پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک کاپی وہ بینک رکھ لیتا ہے، ایک کاپی آپ کو فراہم کر دیتا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے۔ جیسے ہی آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں، جو کہ اگلا پروسیس ہے ہمارا، پے ان سلپ پر آپ نے یہ ساری باتیں اندراج کرنی ہے۔ مینیجر آپ سے یا اکاؤنٹنٹ آپ سے وہ پے ان سلپ لیتا ہے، اس پر موجود رقم 5000، 2000، 4000 جو بھی آپ جمع کروانا چاہتے ہیں اس پر لکھی ہوئی وہ رقم آپ پے کریں گے، جس کو آپ ڈپازٹ آف منی کا نام دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ ڈپازٹ کر دیا پیسہ، آپ کا اکاؤنٹ آپریشنل ہو گیا ہے، ایکٹیو ہو گیا ہے، اب آپ اکاؤنٹ کے مالک ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو چیک بک کی فراہمی کی جاتی ہے۔ عام طور پر بینک اس کے لیے 8 سے 15 دن لیتے ہیں، اور 8 سے 15 دن کے بعد آپ کو چیک کی بک جو ہے وہ فراہم کر دی جاتی ہے۔ چیک بک میں عام طور پر 25 لیف ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 50 اور 100 کی بھی ہوتی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اگر آپ بڑے بزنس مین ہیں، زیادہ آپ کی ٹرانزیکشن ہے، تو بڑی آپ چیک بک لیں گے، زیادہ لیوز والی، اور اگر آپ کا کاروبار اتنا نہیں ہے یا آپ کبھی کبھی ٹرانزیکشن کرنا ہے تو 25 پیجز والی جو ہے وہ 25 لیو والی جو ہے وہ چیک بک ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ یا میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہے کہ چیک بک فری فراہم کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ چیک بک فری نہیں ہے، بلکہ چیک بک کے ساتھ ساتھ آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس پر ٹیکس بھی کٹتا ہے، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں لیا جاتا۔ جو آپ نے ڈپازٹ ابھی کروایا ہے اس میں سے چیک بک کے پیسے بھی کٹ جائیں گے، اے ٹی ایم کے پیسے بھی کٹ جائیں گے، اور ایکسائز ڈیوٹی کے پیسے بھی کٹ جائیں گے۔ آپ کو اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ آپ اپنی جیب سے ہاتھ سے نہیں دے رہے ہوتے، آپ کے ڈپازٹڈ اماؤنٹس میں سے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو یوں چیک بک کی فراہمی آپ کو 10-15 دن بعد دے دی جاتی ہے۔ 10-15 دن کے بعد آپ بینک میں جاتے ہیں تو آپ کو چیک بک دے دی جائے گی، جس میں یہ سارے کے ساری چیزیں اندراج موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو اینکلوجر کاغذات فراہم کرنے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کھولتے وقت کچھ چیزیں آپ کو فراہم کرنا پڑتی ہیں، جس میں آپ کا NIC کی کاپی ہے، آپ کے گھر کا پروف ہے کہ کہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا انکم اور سورسز کا پروف ہے، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں کا لیٹر پیڈ، یا آپ کا وہاں کا جو شناختی کارڈ ہے، وہاں کا جو بھی آپ کا سسٹم ہے، تو اس کا جو ہے آپ اس کو اس کا کارڈ کی کوئی نہ کوئی کاپی دے دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کی جو رہائش کا جو ہے ثبوت وہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا جب حوالہ جات بھی ہوتے تھے، میں نے یہاں لکھا ہے احتیاطاً، آج نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پھر آپ کو کسی 2 جاننے والوں کا، کسی ایک جاننے والے کا ریفرنس بھی دینا پڑتا تھا۔ وہ اس بینک میں اکاؤنٹ ہوتا تھا اس آدمی کا، جس آدمی کا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا وہی کسی دوسرے کے اکاؤنٹ کھلوانے میں مدد دیتا۔ مثال کے طور پر آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس آئیں گے کہ میرا اکاؤنٹ کھلوا دیجیے گا، میرا بینک میں اکاؤنٹ ہونا ضروری تھا، تو تبھی آپ کا اکاؤنٹ کھلوا سکتا تھا۔ اب یہ ختم کر دیا گیا، بس اب آپ اپنے محکمے کا ریفرنس دے دیں، وہاں کا لیٹر پیڈ فراہم کر دیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر فراہم کر دیں، پے ان سلپ، سیلری پے کی جو سلپ ہے اس کی کوئی چیز بھی فراہم کر دیں، بس یہ پروف ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا انکم آف سورسز ہیں آپ کے پاس، یہ آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا ATM کارڈ کا پروسیس۔ تو یہ ATM کا پروسیس جو ہے چیک بک کی طرح تھوڑا سا لمبا ہے، تو چند دن لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ بھی ملے تو وہیں آپ ایک اور فارم ہے چھوٹا سا، اس کو فل کر دیں گے، تو چیک بک کے ساتھ ہی آپ کو ATM کارڈ کی فراہمی بھی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں آپ۔ تو یہ چھوٹا سا پروسیس تھا جس سے آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کھلتے ہی آپریشنل ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے بینک میں ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں، وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اسٹوڈنٹ آج، جس میں آپ کو یہ بتایا کہ بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھولنا کیسے ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں گے، اور ہاں اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں، کامنٹس بھی بھیجا کریں۔ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
اگلی دفعہ، تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ حامی اور ناصر.